الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وصحابه المكرمين وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم الخواجة الأعظم الأجميري والشهيد محبته الإمام أحمد رضا الفاضل البريلوي أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت و رسالت کی پروانوں، غوث و خواجہ و پیارے رضا کے دیوانوں مستانوں، حضرات علماء کرام، استاذ الکریم، استاذ العلماء، حضرت العلام حضرت علامہ مفتی الشاہ الحاج مفتی قدرت اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبہ، بلبل باغ مدینہ، محب گرامی الحاج محمد رضوان صاحب قبلہ و جملہ ہمارے سرپرست علماء کرام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی تفصیلی گفتگو اس وقت میں آپ سے کر نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ وقت بہت قلیل ہے. ابھی آپ نے سوال و جواب کا ایک نہایت ایمان افروز منظر ملاحظہ کیا اور بے شمار معلومات حاصل کی. اللہ تعالی اس بزم نور کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سنی دعوت اسلامی جو کسی فرد کی تحریک نہیں، حقیقت میں مسلک اعلی حضرت کی تحریک ہے. ورنہ میرے جیسا شخص، میں بہت محتاط ہوں الحمدللہ. یہ خوبی کی بات نہیں جو بتا رہا ہوں، جس کی خدمت ہمارے استاد حضرت مفتی قدرت اللہ صاحب نے کیا ہے، ان کی بارگاہ حضور بدر ملت جو ناخن سے بال تک عشق رضا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے دسترخوان سے کچھ جھوٹا کھایا ہے. اتنی تو پہچان ہے کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ شام سے اس منبر سنی دعوت اسلامی سے مسلک اعلی حضرت کا بیان ہو رہا تھا. رد وہابیوں سے بچنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس نور والی تحریک کو ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کو اپنے گاؤں اپنے شہر میں جا کر لوگوں کو اس تحریک سے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اسے قبول کریں. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے جو ہماری علامت اور پہچان ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سربت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سب مل کر کے پکارو یا رسول اللہ. نہیں، زندگی کے ساتھ کچھ آواز نکالو، یا رسول اللہ. سارا مجمع ایک آواز ہو کر بولو. سنی مردہ نہیں ہوتا ہے، سنی تو مردوں کے قبر سے گزر جائے تو اسے بھی زندہ کر دیتا ہے. بولو یا رسول اللہ. اچھا بولو، اسی مجمع میں بولتے ہو کہ وہابی کو دیکھ کر بھی؟ ڈبل بولا کرو، 3 بار بولا کرو. پکارو یا رسول اللہ. زور سے بولو. اور جب صبح اٹھو تو بولو، دکان جاؤ تو بولو، بستر پر جاؤ تو بولو. بولو گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بستر پر اپنے نبی کو یاد کر کے سوئیں گے؟ بھولو گے تو نہیں انشاءاللہ؟ ہاں تو پھر یاد رکھو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے اپنے نبی کا نام لے لیا. الگ الگ یہ کرو گے تو یہ رحمت، وہ عمل میں یہ رحمت، اس عمل میں یہ برکت، اس عمل میں یہ برکت. ایک کا نام لے لو، ساری رحمتیں جہاں جمع ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا کیا خوب گنگناتے ہیں، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر حق نے رحمت کی بنا ڈالی ہے. ہاں تو یا رسول اللہ کہہ دیا، گویا گھر رحمتوں کی آمازگاہ بن گئی. اچھا اکیلے پکارو گے کہ بچوں کو بھی سکھاؤ گے؟ کتنے لوگ بچوں کو سکھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انوار احمد قادری بڑی جوابداری کے ساتھ عرض کر رہا ہے، سنیو، اے غوث و خواجہ و رضا کے غلاموں، یاد رکھو، بچے کو چاہتے ہو، بچی کو چاہتے ہو، بیوی کو چاہتے ہو، یہ سب وفادار رہیں اور میرا گھر رحمتوں کی آمازگاہ رہے، میرا کارخانہ رحمتوں کی آوازگاہ رہے، میری زندگی رحمتوں سے لبریز رہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ اسی دامن کو تھام لو جس دامن کو پکڑنے کے بعد ابو بکر صدیق اکبر بنے تھے، عمر فاروق اعظم بنے تھے، عثمان ذو النورین بنے تھے، علی شیر خدا بنے تھے، بلال امت کے امام بنے تھے، ابو حنیفہ امت کے امام بنے، غوث اعظم ولیوں کے تاجدار بنے، ہند کا راجا غریبوں کا خواجہ بنا، احمد رضا اہل سنت کا تاجدار بنا. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، اور تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. بتا دو ان بدعقیدوں سے کہ ہمارا اور کوئی دین نہیں ہے. دین کی سارا معاملہ نبی کا ہے. ارے نبی تو نبی ہے، میرے خواجہ نے تو یہ کہہ دیا، شاہ ہست حسین بادشاہ، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. میرے خواجہ جنہوں نے مسجد کا تصور دیا، جنہوں نے مدرسوں کا تصور دیا، کلمہ جنہوں نے نصیب کیا، اسلام کا پیارا پرچم ہمیں عطا فرمایا، آج ہم مسلمان مومن ہیں. یہ سب ہند کے راجا میرے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کی دینوں عطا ہے. وہ تو فرماتے ہیں نبی تو نبی ہیں، نبی کے پیارے بیٹے حسین دین ہیں. گویا بتا دیا جس کا بیٹا دین ہے وہ نبی کی شان شوکت کا عالم کیا ہوگا. تو بریلی کی فضاؤں نے مسکرا کر کے کہا، انوار احمد قادری یوں اعلان کر دے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. نہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں. سبحان اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. تو انشاءاللہ بچوں کو سکھاؤ گے؟ اچھا بیوی کو کتنے لوگ سکھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ.
ارے بابا دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو. نہیں ہے وہ، ان کی بیوی نہیں ہے وہ. ارے قسم سے ان کو اللہ بیوی عطا فرما دے گا. آمین. جس کی بیوی نہیں ہے رضوان بھائی کہتے ہیں وہ کیا کریں؟ تو بغیر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. چلیے انما الاعمال بالنیات، کہیں کہیں اس پر بھی نظر رکھو یار، ہر جگہ لقمہ مت دیا کرو. اور جس کی بیوی نہیں ہے ہمارے رضوان بھائی کہہ رہے ہیں، پتا چلا نوجوانوں سے بڑا پیار ہے ان کو، یہ چاہتے ہیں کہ سب کی بیوی ہو. تو انوار احمد کہتا بیوی ہی نہیں ملے گی، جس کی نہیں ہونا سوتے وقت مدینے کے تصور میں ڈوب جاؤ. قرآن کی آیت میں پڑھی ہے، ہاں 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 سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے جو دیں وہ لے لو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بولو. تو اپنے حضور کا تصور کرو، کرو گے؟ اپنے آقا کا خیال کرو. اب وہ جو کہتے ہیں نبی کا خیال نہیں کرنا چاہیے تو ان سے کہو مومن کو خیال کرنا چاہیے، کافر کو نہیں کرنا چاہیے. بات ختم. کس کو کرنا چاہیے؟ کس کو کرنا چاہیے؟ حضرت صدیق اکبر کے غلاموں. بولو. آقا نے فرمایا تھا مجھے تمہارے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. کیا فرمایا تھا؟ تمہاری دنیا کی پتہ چلا میرے نبی کی اصل دنیا کچھ اور ہے نا، یہ دنیا غلاموں کی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے، آقا نے فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں. بات طویل ہو جائے گی، بات رہ جائے گی. تو حضرت صدیق اکبر سرچشمے وفا و محبت، محبت کے کارواں کے سپہ سالار، جب تک نبی کی محبت کی جائے گی سب کا ثواب اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا. وہ عاشق صادق کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ، جو آگ بجھا دے گی، زور سے بولو یا رسول اللہ. تو حضور کے تصور میں کرو، ڈوبو گے نا انشاءاللہ. دیکھو بیوی نہیں ہے تو تصور میں ڈوبو اور پکارو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور جب نعمت ملنی ہو تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ. بولو گے؟ بولو کیا بولو گے؟ اور نیت رکھو تو بیوی ہی نہیں ملے گی، جنتی بیوی ملے گی. آقا جب عطا فرمائیں گے تو لاجواب اور بے مثال بیوی عطا فرمائیں گے. بولو گے نا انشاءاللہ. اولاد کو چاہتے ہو کامیاب ہو تو سکھا دو، گھر میں چاہتے ہو کہ برکت ہو تو جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ بسم اللہ شریف کے ساتھ پکارا کرو. زور سے بولو. جتنا ہی تمہیں منع کیا جا رہا ہے محبت والو اپنی محبت کی لو کو بڑھاؤ، ورنہ قیامت کے دن جواب کیا دو گے کہ ہماری محبتوں پر پہرے لگائے جا رہے تھے، یا رسول اللہ کہنے کو کفر و شرک کہا جا رہا تھا، اور تم کیا کر رہے تھے؟ تو ابھی تک اگر سوئے تھے تو اب جاگ جاؤ، بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ پکارو، سوتے جاگتے یا رسول اللہ پکارو. اور یا رسول اللہ پکارنے کو اپنا ایمان سمجھو، اپنا اسلام سمجھو، اپنا دین سمجھو. انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے. اب چلتے چلتے ایک بات سن لو کہ جب درود شریف کے ساتھ یا رسول اللہ پکارو تو ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ شریف بھی پڑھ لو. پڑھو گے انشاءاللہ؟ اور کلمہ شریف بھی پڑھ لو. میرے حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر کے سوئے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی کلمے پر عطا فرمائے گا. تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کلمے پر موت ہو؟ تو بھولو گے تو نہیں، بچے کو سکھاؤ گے، کل جا کر کے لوگوں کو بتاؤ گے کہ ہم یہ سیکھ کر کے آئے، رضوان بھائی نے یہ سکھایا، استاد الفقہا نے یہ سکھایا، مفتی قدرت اللہ صاحب قبلہ نے یہ سکھایا، امیر سنی دعوت اسلامی نے یہ بتایا.
اور ایک آیا تھا خواجہ کا فقیر، اس نے یہ سکھایا. بولو گے نا انشاءاللہ؟ کیا پڑھ کر کے سو گے؟ زور سے بولو. سو گے نا انشاءاللہ؟ اب دیکھو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جو عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے روک دے. معلوم کیا ہوا؟ ایک ذہن بنا. وہاں بھی کہتا ہے کہ نبی دے ہی نہیں سکتے، اور اللہ فرماتا ہے نبی جو دیں. ہاں ہاں ہاں، ارے بولو نا یار، ارے زور سے بولو. بولو یہ نائی کی مانو گے، حجام کی، کہ قرآن کی مانو گے؟ کون لوگ قریب جا رہے ہیں یہ مت دیکھو. آج سارے دشمن نبی کے جتنے ہیں سب ایک ہو رہے ہیں. ساری دشمن طاقتیں ایک ہو رہی ہیں. داڑھی والے سمجھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہو رہے ہیں جو یہ نبی کے دشمن ہیں. تو بتاؤ قادری ہو کہ چشتی، نقشبندی ہو کہ سہروردی، اتنی بڑی ٹوپی والا ہو کہ اتنی بڑی کالا امامہ والا ہو یا پیلا امامہ والا، سنی ہو، سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جہاں کے نبی کے دشمن سب نبی کی دشمنی میں ایک ہو رہے ہیں. اے سنیوں، کسی بھی سلسلے اور خانقاہ سے تعلق روکتے ہو، آج وقت کی ضرورت ہے. وقت پکار رہا ہے، نبی کی غلامی آواز دے رہی ہے. اے میرے غلاموں آؤ، تم بھی سنی دعوت اسلامی کے ممبر پر ایک ہو جاؤ اور سب مل کر کے دنیا کو پیغام دے دو. اگر دشمن رسول نبی کی عداوت میں ایک ہے تو غلامان مصطفیٰ نبی کی غلامی میں سب ایک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی. وہ مولانا، وہ مولوی جو وہابیوں کے ساتھ کھاتا ہو کسے باسط، اسے مت کبھی دیکھنا کہ بڑی مسجد کا امام ہے. سمجھ گئے؟ اعلی حضرت کا نام بھی لیتا ہے. قسم سے چھوٹا موٹا امام ہو بیچارہ، کہیں امام ہی نہیں ہو یار. میں تو کہتا ہوں مولانا ہی نہیں ہے، وہ نبی کا سچا عاشق اور جنتی ہے. مسلک اعلی حضرت کسی کی ذات سے نہیں پہچانی جائے گی. دین کسی ذات سے وابستہ نہیں ہے، دین نبی کی ذات سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. بول دو سبحان اللہ، زور سے بولو. اعلی حضرت کا نام لینا آسان ہے، شرم نہیں آتی. کہتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کا مرید ہوں. اعلی حضرت کے ماننے والے ہم ہیں. وہابی سے کھانا کھانا، وہابی کو کھلانا، ہاتھ ملانا. مفتی اعظم نے بیعت کرتے وقت کیا کہا تھا کہ وہابیوں سے دور رہوں گا، دیوبندیوں سے دور رہوں گا. فَإِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوطُ. حضور بات ختم ہو گئی، مریدی پیری سب گئی. بولو. تو ایسے کو مت دیکھو، دیکھنا ہے بلبل باغ مدینہ کو دیکھو، دیکھنا ہے یہ ہمارے استاد گرامی مفتی قدرت اللہ صاحب کو دیکھو. زندگی ہو گئی مسلک اعلی حضرت پر چلتے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو. ایسے لوگوں کو دیکھو اور اسی پر عمل کرو. مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات آ گئی ہے، چلو دیار رضا کی طرف چلے تھوڑی دیر کے لیے. سبحان اللہ. اس عشق و محبت کے شہر کی طرف چلے. یہ مولانا ہدایت رسول ہیں، اعلی حضرت کے شاگرد ہیں. اعلی حضرت سرکار کی طبیعت علیل رہتی ہے. لکھنؤ گئے، وہاں ان کا ایک کوئی دوست حکیم حاذق تھا. کہا کہ میرے پیر و مرشد، میرے استاد گرامی کی طبیعت ناساز رہتی ہے، آپ لکھنؤ کے مشہور طبیب حکیم ہیں، چلے. وہ حکیم کو اس زمانے میں اس کی فیس 500 روپیہ تھی. نواب و رئیسوں کا علاج کرتا تھا، مگر دوستی کے ناطے مولانا ہدایت رسول کے ساتھ بریلی شریف آیا. اعلی حضرت کی خدمت میں حضرت ہدایت رسول نے عرض کیا حضور یہ لکھنؤ کے بڑے ماہر اور طبیب حکیم ہیں، سن لو یہ جو بتا رہا ہوں یہی مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اعلی حضرت ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب اگر کوئی اعلی حضرت کا نام لے کر وہابی سے ہاتھ ملائے، وہابی کے پیچھے نماز پڑھے، وہابی کے کا کھائے یا کھلائے، وہ مسلک اعلی حضرت والا ہو نہیں سکتا، وہ سچا نبی کا شیدا ہو نہیں سکتا. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. مولانا ہدایت
रसूल लेकर आए आला हजरत की खिदमत में, बड़े खुश हैं, मेरे पीर का इलाज आज होगा, मेरे पीर का इलाज होगा, इतना बड़ा हकीम है, खुश इस बात पर हैं, मेरे पीरो मुर्शिद आज मुझे दुआ देंगे। ऐसा हकीम लेकर के आए हो, ऐसा तबीब लेकर के आए हो जो 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 नवाबों की का इलाज करता। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, मौलाना ये तो बताओ, ये हकीम साहब जो लखनऊ से आए, हकीम वही सामने बैठे हैं, फरमाते हैं आला हजरत ये तो बताओ कि इनका अकीदा, इनका मजहब और मसलक क्या है। जोर से बोलो यार, इनका मजहब, इनका मसलब, इनका अकीदा क्या है। मौलाना हिदायत रसूल आला हजरत के शागिर्द ने, मुरीद ने कहा कि हुजूर हकीम है, इलाज हमें करना है, तबीब है, हमें इलाज लेना है, हमें इनके अकीदे से क्या लेना देना, हमें इनके मसलक व मजहब से क्या लेना देना। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बर्जस्ता जवाब देते हैं, मौलाना सुनो, अहमद रजा अपनी जान तो दे सकता है मगर किसी बदअकीदा के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब जो अता फरमाए उसे ले लो, मेरा हबीब जो दे, कुरान के फरमान के मुताबिक, रब के इरशाद के मुताबिक गोया नबी देते हैं। बोलो नबी तो देते किसको हैं भाई, कोई लेने वाला होगा ना। हाँ, तो आला हजरत से सुन लो लेने वाला कौन है। फरमाते ठंडा ठंडा मीठा मीठा, सुभान पीते हम हैं पिलाते वो हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह, देने वाला नबी, लेने वाले हम गुलाम। सुभान अल्लाह। और हमेशा याद रखो मांगा भी उसी से जाता है जो, बोलो ना, आज अजमेर शरीफ जाओ, तारीख शाहिद है, साल में जो उर्स होता था हर महीने की छठी पे इतनी भीड़ होने लगी। ये सब घबराए हुए हैं कि हमारा इज्तिमा और हमारा जो है ये 9 दिन 10 दिन का जो प्रोग्राम होता है, ख्वाजा की का उर्स आता है और उनका करम होता है। हमने इनको खूब खर्चा किया, बुलाया, 10-20 करोड़ रुपया, पूरा पेपर का पेपर फर्स्ट पर इश्तिहार दिया, मुसलमानों की कौम का पैसा बर्बाद किया, नाजायज खर्चा किया। और जब ख्वाजा का मेला आता है ये रुकते ही नहीं है। अरे मियाँ रुकने की क्या बात है, बुलाने वाला बुला रहा है, जाने वाले भागते चले जा रहे हैं। एक जाता है और दामन भर के आता है तो फिर दूसरे 10 को भी लेकर के जाता नजर आ रहा है, दूसरा आता फिर दूसरे को लेकर के जाता नजर आ रहा है। कुदरत के नकीब ने आवाज दिया, जब नबी के बेटे की देनो अता का ये आलम है तो गुंबदे खजरा वाले की सखावत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसीलिए अनवार अहमद कादरी अक्सर अपने वादों में कहता है, ऐ सुन्नियों जब भी मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए, दुकान का मामला हो, कारखाने का मामला हो, बीमारी का मामला हो, कसम खुदा की किसी अल्लाह वाले का आस्ताना तलाश करो। बाबा बहाउद्दीन के मजार पर चले जाओ, हजरत मखदूम माहिमी के मजार पर चले जाओ, हजरत अली हजरत हाजी अली के दरबार में चले जाओ। इसलिए चले जाओ, यही रहमतों की मिलने का जरिया है, यही रहमतों की आमाज़गाह है, यहाँ रहमतें बरस रही हैं। पहुंच जाएंगे तो कुछ कतरा जरूर मिल जाएगा, इसी पर अमल करो। बाबाओं की ताबीज पर मत ध्यान दिया करो। अरे ये बाबा आजकल का बाबा अल्लाह ही रहम करे, बहरहाल एक अलग टॉपिक है। मगर याद रखो सच्चे बाबाओं के पास में जाओ, इन नेकों के पास जाओ, जहां जाओगे तो जाहिर पर भी कर्म होगा और बातिन भी खुश होता नजर आएगा। इनकी दुआ हो जाएगी, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगा। तो कुरान कहता है मेरा हबीब जो दे उसे, जोर से बोलो, तो गोया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी देते हैं कि नहीं। अब सुनो, इमाम इश्क व मोहब्बत परवाने शम्मे रिसालत, इसी को इमाम अहमद रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा यूं बयान फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आहा, जोर से बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आज मगर बदअकीदा क्या कहता है, सुनो बात, आज ईमान की हिफाजत की बहुत जरूरत है। शेर सुन्नत
مولانا حشمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی سوال کرنے والے نے پوچھا، یہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہو، اعلیٰ حضرت نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا؟ تو مظہر اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں بے شمار کافروں کو مسلمان کیا۔ اس کی صحیح رپورٹ اور تعداد تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر میں اتنا گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں، پوری دنیا کے کروڑوں مومنوں کے ایمان کی حفاظت تنہا امام احمد رضا نے کیا ہے۔ زور سے بولو، تنہا امام احمد رضا نے کیا ہے۔ 100 کافر کو کوئی کلمہ پڑھائے وہ ثواب نصیب نہیں ہوگا اگر کوئی کسی مومن کے ایمان کی حفاظت کر لے۔ تو بولو اے سنی دعوت اسلامی کی اس عالمی اجتماع میں آنے والے سنیوں، آج سے تم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو گے اور اپنے بھائی کے بھی ایمان کی حفاظت کرو گے، اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرو گے، دوستوں کی ایمان کی حفاظت کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور یہی وہ بدعقیدگی کے کچھ جراثیم ہیں، اس طرح سے انداز سے کبھی علم غیب کی بات، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا، اور کبھی نبی کچھ نہیں دیتے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ معاذ اللہ، بے وقوف اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں۔ اجمیر میں اللہ ہی کا تو کرم ہے، ہم کسی سے نہیں مانگنے جاتے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کرم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ میرے خواجہ کا، کرم اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ۔ اب حدیث پاک سنو، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ، جس کو مشکات نے بھی بیان کیا، مدارج کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بے شمار کتابوں کے اندر ہے، 3 شخص کا واقعہ، میرے پیارے حضور سراپا نور اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کی طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیان فرماتے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کا۔ اب ایک یہاں پر اور سوال ہوا، نبی کو کچھ علم نہیں ہے تو موسیٰ کے زمانے کا علم کیسے ہو گیا؟ بولو، یہ سب یاد رکھو، سمجھ میں آ رہی؟ قبر میں کیا ہوگا یہ کس نے بتایا؟ یاد رکھو گے یہ باتیں؟ یہ پوچھو، یہ سوال کرو، تم سے وہ کچھ بتائیں کہ اس سے پہلے تم اپنی محبتوں اور ایمان کے سوالات کا انبار لگا دو۔ لگاؤ گے نا انشاءاللہ؟ مگر سنیوں کو دیکھا جاتا ہے منہ میں دہی جم جاتی ہے، خواجہ کا لنگر تم کھاؤ، بہت سے تو ایسے ہیں کہ کھاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں تبرکن بچوں کے لیے بھی لے جاؤں گا، اور جب ضرورت آتی ہے تو منہ میں دہی جم جاتی ہے۔ ارے وفادار کتے بنو گے انشاءاللہ؟ کاٹ نہیں سکتے تو بھوکنا تو سیکھو یار، بھوکو گے نا انشاءاللہ اپنے آقاؤں کی محبت میں؟ بولو، زور سے بولو، کتنے لوگ جواب دیں گے؟ تو کل سے یہ سوال کرو گے یہ قبر کے اندر کیا کیا ہوگا یار، تو کہے گا یہ ہوگا، یہ تو بولنا یہ تمہارے ابا نے بتایا ہے، بولو گے نا انشاءاللہ؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے نبی کو پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور یہ قبر ابھی نہ جانے کب مریں گے اور قیامت تک، اور کس نے بتا دیا؟ کس نے بتایا؟ اچھا قیامت کب ہوگی، کیا کیا ہوگا وہاں قیامت میں، سورج کہاں ہوگا، زمین کیسی ہوگی، اور کیا کیا عالم، کس نے بتایا؟ تمہارے دادا نے۔ تو وہ سمجھے، ارے جب نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو قیامت کے دن کے بارے میں کیسے؟ اور ایسے نبی نے بتایا ہے جیسے سامنے منظر ہو، نبی بتا رہے ہیں، زور سے بولو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری نے روایت کیا، کہہ دو یا رسول اللہ، بڑی پیاری بات آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تقدیر کا فرشتہ لوہے محفوظ پر بندوں کی تقدیر لکھتا ہے تو جو قلم چلتا ہے اور سر کی آواز آتی ہے، قسم خدا کی میں اپنے حجرے سے اس فرشتے کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ کی آواز کو سنتا ہوں۔ زور سے بولو یا رسول اللہ، وہ آواز کو سنتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جب جبریل میرے پاس آنا چاہتے، اور جبریل جب آسمانوں کا دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھولنے پر جو کھٹ کی آواز آتی وہ بھی میں زمین پر سنتا ہوں۔ زور سے بولو تو سنو، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تم مومنوں کے یوں کہہ دو ہم غلامان رضا کے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری آواز نکلی ایسے ایمان رکھو، کیسے رکھو؟ ہماری آواز نکلی کان بعد میں سنتا ہے، اور ہمارا نبی پہلے غلاموں کی آواز سنتا ہے۔ پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا عاشق مدینہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماحت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔
زور سے بولو. تو 3 شخص کا واقعہ میرے حضور بیان فرماتے ہیں، ایک گنجا، ایک کوڑھی اور ایک اندھا. تفصیل میں نہیں، بس واقعہ مقصد سنو. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے اور تینوں کو کے پاس فرشتہ آیا انسان کی شکل میں. کس کے پاس؟ وہ تینوں کے پاس. یہ کون لوگ تھے؟ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ. فرشتے نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو تینوں نے اپنا مرض دور ہو جائے یہ عرض کیا. فرشتہ، حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتہ نے گنجے کے جسم پر ہاتھ پھیرا. کیا پھیرا؟ بولو. وہاں بھی کوئی حدیث نہیں دکھتی کہ یہ ہاتھ پھیرنا کیا چیز ہے؟ بولو نا. یہی بدعقیدگی آپ پھیلاتے ہیں نا، اللہ کے حکم سے سب ہو جائے تو فرشتے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث مبارکہ میں آقا نے فرمایا فرشتے نے اپنا ہاتھ گنجے پر پھیرا، وہ تندرست اور خوبصورت ہو گیا. کوڑھی پر پھیرا، وہ تندرست اور خوبصورت ہو گیا. اندھے پر پھیرا تو وہ آنکھ والا اور خوبصورت. صحابہ نے کیوں نہیں اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ کے حکم سے آیا تھا تو اللہ کا حکم ہوتا یوں ہی ہو جاتا، فرشتے کے ہاتھ لگنے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیوں اپنے عقیدے پر خوش رہو اور روزانہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز شکرانہ کے طور پر پڑھو. اے اللہ، یہ عقائد جو تیرے پیاروں کے ہیں. خوب فرمایا پیارے رضا نے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے. تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو. اے اللہ انہی بزرگوں کے راستے پر زندگی دے، انہی بزرگوں کے طریقے پر زندگی دے اور انہی کی محبت پر ہمیں خاتمہ عطا فرما. بہرحال فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو تینوں کو شفا مل گئی. کیا ملی؟ بولو. اللہ کے حکم سے آیا تھا. یہ حدیث یاد رکھو گے کبھی سنانے کے لیے. ہاتھ کی ضرورت کیا تھی؟ پتا کیا چلا؟ اللہ کا فضل بندے کو جب ہی ملے گا جب کسی بیچ میں نیک کا ہاتھ بھی ہو. ہاں بات سمجھ گئے؟ یہی تو ہم اہل سنت کا مزاج اور عقیدہ ہے نا بھائی، کہ فضل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ بابا بہاؤالدین کا ہوتا ہے. فضل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ حاجی علی کا ہوتا ہے. ہاتھ الفضل اللہ کا ہوتا، ہاتھ مخدوم ماہم کا اٹھتا ہے. ہاتھ الفضل اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ مفتی اعظم کا ہوتا ہے، اعلی حضرت کا ہوتا ہے، سرکار برکات کا ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے اور ہاتھ ہند کے راجا میرے پیارے خواجہ کا ہوتا ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ بڑے پیر دستگیر کا ہوتا ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ شہید کربلا کا ہوتا ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ صحابہ کا ہوتا ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ اس کے پیارے نبی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا فضل جب برستا ہے، جب نبی کا ہاتھ اٹھ جائے، نبی کا ہاتھ اٹھتے ہی اللہ کے فضل کی بارش ہو جاتی ہے. خوب فرمایا پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا عاشق مدینہ نے یا رسول اللہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا. اب ذرا اور آگے چلو. آپ ذرا دیکھو اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ہم بیماروں کے طبیب ہیں، سرکار مدینہ کی بارگاہ کرم ہے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ کے اندر بڑی تکلیف ہے، اتنا زمانہ ہو گیا، پھل آتا ہے لیکن اس کے پھل سوکھ جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، سنیو سنو. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ اچھا، ان حدیث کے بخار والوں کو لے کر کے بخاری ڈھونڈتے ہیں. یہ غیر یہ ساری حدیثیں کیوں نہیں نظر آتی؟ معاملہ یہ ہے انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا، انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور بو جہل کو کیا ہے، انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور بو جہل کو محبوب دکھایا نہیں جاتا ہے نا. صحابی آئے حضور کے پاس. اے صحابی آپ سے زیادہ پکا مسلمان اور اسلام والا کون ہوگا؟ ہو سکتا کوئی؟ ان کا صدقہ ہے جو آج ہم اور آپ اسلام والے. دیکھو آپ، باغ کا کھجور خراب ہوتا ہے، گر جاتا ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال ہو گیا، 3 سے شاید یعنی سالوں حدیث پاک میں ہے، تو کم سے کم 3 سال سے زائد ہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بتائیے آپ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ روزی دینے والا اللہ ہے؟ بولو سنیو.
ان کو نہیں معلوم تھا. یہی بات ان خبیثوں سے بولا کرو. ان کو نہیں پتا تھا بولو، مگر وہ جانتے تھے کہ فضل الہی کی برسات جبھی ہوگی جب اس کے حبیب کا ہاتھ اٹھ جائے. تو سرکار نے بھی منع نہیں فرمایا، کہا چلو تمہارے باغ میں چلتا ہوں. آہا، نبی چلے، نبی کی شکل میں خدا کا کرم چلا، خدا کی رحمت چلی، فضل الہی چلی، اللہ کا حبیب چلا، کائنات کا طبیب چلا، اپنے غلام کے باغ میں پہنچے. سرکار نے فرمایا لاؤ پانی لاؤ. سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کیا. دوسری روایت میں ہے فرمایا کنواں کہاں ہے، اور کنویں کے قریب گئے. سرکار نے فرمایا اپنا لعاب دہن نکالا اور کنویں میں ڈال دیا. فرمایا اس پانی کو سارے درختوں میں دے دو. صحابی کا کی روایت ہے، بیان ہے کہ قسم خدا کی میں نے پانی سارے درختوں میں ڈال دیا، اس کے بعد سے کبھی بھی درخت کے اندر کوئی بیماری نہ لگی. بولو سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہ نبی کی شان ہے. ایک آخری بات سنو، بات ختم کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے. اے اللہ والے ہیں جنہوں نے ہمیں نبی تک پہنچایا ہے. کس نے پہنچایا؟ آج ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، ایک مشن کہ صوفیوں سے، بزرگوں سے اس امت کو دور کر دو. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے یہی صوفیہ اور اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اسلام پر قائم رکھا ہے، جنہوں نے اسلام دیا. بولو اسلام کے اندر، یہ ہندوستان کے اندر اسلام کی شمع روشن کس نے کیا؟ کسی بادشاہ نے کیا؟ ہارتا چلا جا رہا تھا، خواجہ آئے اور دعا دیا تو محمود غزنوی کامیاب ہوتا نظر آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت داتا علی ہجوری سبحان اللہ، نظر ڈالا کتنوں کو، اسلام کی دولت عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ والے ہیں. جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی مشکل آئے، ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے چوکھٹ پر حاضر ہو جاؤ، ان کے آستانے پر حاضر ہو جاؤ. کلمہ پڑھو، درود پڑھو، آیت کریمہ تلاوت کرو، اور ان کی بارگاہ میں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. یاد رکھو پروردگار ہمیں نہیں، ان کے وسیلے کو دیکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آخری بات ہے چند لمحے کی. حضرت داتا علی ہجوری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مشرکوں کی بارات کا گزر ہوتا ہے. دیکھو اللہ والے کیسے کلمہ دیتے ہیں، اللہ والے اسلام کس طریقے سے پھیلاتے ہیں. داتا صاحب کے قریب پہنچے. داتا صاحب نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور شام ہو رہی ہے، ہمیں منزل پر جانا ہے. داتا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں تمہارے منزل تک پہنچا دیتا ہوں، کیا پہنچنا چاہتے ہو؟ ان مشرکوں نے کہا ہاں ہمیں اپنے منزل تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنے مقصد منزل تک پہنچنا ہے. کہا آنکھوں کو بند کرو. اللہ والوں کی شان دیکھو، کس کس انداز سے اسلام کو پھیلایا ہے، یہ بتانا مقصد ہے. ان مشرکین کی بارات جماعت نے اپنے آنکھوں کو بند کیا. حضرت داتا نے فرمایا اب آنکھوں کو کھولو. جب آنکھ کو بند کرایا تھا تو لاہور میں تھے، اور جب آنکھ کو کھولنے کا حکم دیا تو سب مدینہ شریف میں نظر آ رہے ہیں، سب مدینہ شریف میں نظر آ رہے ہیں. مشرکوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر داتا کے قدم پر ڈال کر کے عرض کرنے لگے اے داتا تم کو ہم نے کہا تھا منزل تک پہنچا دو، تم نے تو اپنے نبی کے روضے کے پاس، قبر کے پاس پہنچا دیا. تو داتا نے جواب دیا تم نے کہا تھا منزل کو پہنچا دو. ارے نادانو، انبیاء کی منزل یہی ہے، اولین کی منزل یہی ہے، آخرین کی منزل یہی ہے، تمام خدا کی مخلوق کی منزل یہی ہے. تم نے منزل تک پہنچنے کو کہا تھا، میں نے منزل مقصود تک پہنچا دیا. سارے مشرکین ایک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں اے داتا جب تیری نگاہوں میں یہ شان ہے تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟